امراؤ جان عالی ظرف، وسیع القلب اور حق گو ہے۔ میر صاحب کی بہن کی امانت داری کی دل سے معترف ہے۔ فیض علی کی دی ہوئی رقم کے متعلق مرزا رسوا کے استفسار پر صاف گوئی سے کہہ دیتی ہے کہ جس راہ سے آیا تھا اسی راہ چلا گیا۔ اور جب رسوا گوہر مرزا پر اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتی۔ گوہر مرزا شادی کے بعد زن مرید ہو جاتا ہے اور امراؤ جان سے اپنے دیرینہ تعلقات بھی ختم کر لیتا ہے، لیکن امراؤ جان اس کے باوجود تعلقات منقطع نہیں کرتی۔ امراؤ جان کی ملاقات نواب سلطان سے رامدئی کے شوہر کے روپ میں رامدئی کے روبرو ہو جاتی ہے تو وہ نواب سلطان سے اپنے عشق کا انکشاف کر کے نواب کی خانگی زندگی میں زہر نہیں گھولتی۔ اس کے علاوہ اپنی سرگزشت کے مسودے کو مرزا رسوا کی محنت کا لحاظ کر کے ضائع نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا رسوا کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ بے شک تمہارے عالی ظرف ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ امراؤ جان رقیق القلب ہے، یعنی وہ نرم دل ہے، احساس کرنے والی، خیال کرنے والی ہے۔ نواب چھبن کی آشفتہ حالی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ حسنوں کے ہاتھوں جھٹکے ہوئے کڑے کے متعلق بسم اللہ جان سے کہتی ہے کہ دینا ہے تو نواب کو دے دو، احسان ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، وہ بسم اللہ جان کے قدموں پر گر کر منت و سماجت کے بعد 70 سالہ مولوی صاحب کو نیم کے درخت پر سے اتر آنے کا حکم دلواتی ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ اس ناول میں سے مل سکتی ہیں۔ امراؤ جان کو فطری مناظر سے بھی شغف ہے، بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ کانپور میں بیگم صاحبہ کے باغ سے اپنی شیفتگی کا اظہار کرتی ہے، اور جب برسات کے ایک دن سبھی طوائفیں بخشی کے تالاب کی سیر کو جاتی ہیں تو امراؤ جان مناظر قدرت کی نیرنگیوں میں اس قدر محو ہو جاتی ہے کہ تن تنہا جنگل میں بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ امراؤ جان اپنے پیشے میں بسم اللہ جان یا دوسری طوائفوں کی طرح کامیاب نہیں ہے، جس کا اسے احساس بھی ہے۔ مرزا رسوا سے کہتی ہے کہ جہاں اور رنڈیاں بے باکیوں سے اپنا مطلب نکال لیتی تھیں، میں منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ مثلاً ان کا یہ عام قاعدہ تھا کہ ہر کس و ناقص سے کسی نہ کسی قسم کی فرمائش ضرور کر دینی چاہیے۔ مجھے اس سے شرم آتی تھی، یہ خیال آتا کہ ایسا نہ ہو کہ انکار کر دے تو خفت ہوگی، اور نہ ہر شخص سے میں بہت جلد بے تکلف ہو جاتی تھی۔ میری اور ساتھ والیوں کے پاس جب کوئی آ کے بیٹھتا تو ان کو سب سے زیادہ فکر اس کی ہوتی کہ کہاں تک دے سکتا ہے اور ہم کہاں تک لے سکتے ہیں۔ اور ہم کہاں تک اس سے لے سکتے ہیں۔ میرا بہت سا وقت اس شخص کی ذاتی لیاقت، حسن اخلاق کے اندازہ کرنے میں صرف ہو جاتا تھا۔ مانگنے کی عادت کو میں معیوب سمجھنے لگی تھی۔ اس کے علاوہ اور باتیں بھی مجھ میں رنڈی پنے کی نہ تھیں۔ امراؤ جان چونکہ ایک ماہر فن اور کامیاب طوائف نہ تھی، اس لیے وہ ایک کامیاب نائکہ بھی نہ بن سکی۔ اس کا سبب روب و جلال کا فقدان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ہمدردی، شگفتہ دلی، علم و آگہی اور
قوت ممیز بھی۔ امراؤ جان ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار طوائف ہے۔ وہ ان لوگوں میں نہیں جو خود ٹھوکریں کھا کر عقل سیکھتے ہیں۔ وہ دوسروں کے مشاہدات اور تجربات سے بھی اپنے دامن کو بھر لیتی ہے۔ امراؤ جان اچھی طرح جانتی ہے کہ ایک طوائف زرق برق پوشاک پہن لے، سونے سے پیلی اور چاندی سے اجلی ہو جائے، اس کی آشنائی شہزادوں اور نواب زادوں سے ہو جائے اور اس کی رسائی محلات شاہی تک ہو جائے، پھر بھی وہ طوائف ہے، جسے نصیباً جیسی پتریا بھی کہہ سکتی ہے کہ میں تو کہوں پتریا کی ذات بھیک مانگتی ہے، اس میں ڈیرہ دار ہو یا نہ ہو۔ پتریا سے مراد طوائف ہی ہے، اور جسے لڈن کی ماں جیسی ذلیل داشتہ بھی جو بظاہر طوائف نہیں حقیر سمجھتی ہے۔ ماما بوا امیرن بھی اس کے جھوٹے اور سائے سے پرہیز کرتی ہے، اور معمولی گنوار لٹیرا بھی پردہ کھینچ کر گاڑی سے اتار دیتا ہے۔ امراؤ جان جانتی ہے کہ نواب زادہ عزت و شہرت دے سکتا ہے، ڈاکو زیوروں سے صندوقچہ بھر سکتا ہے، مختار مقدمے کی پیروی کر سکتا ہے، رہنے کے لیے گھر سب دے سکتا ہے، لیکن گھر میں بٹھا کوئی نہیں سکتا۔ ماں صرف رو سکتی ہے، بھائی بھی صرف حلق پر چھری رکھ سکتا ہے، پناہ سب لے سکتے ہیں لیکن پناہ کوئی نہیں دے سکتے۔ امراؤ جان اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر کوئی طوائف حقیقتاً تائب ہو جائے اور پاک زندگی گزارے، پھر بھی اس کی نیکی کا خدا کے سوا کسی کو یقین نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی سے سچی اور پاک محبت کرنا چاہے تو مکاروں میں شمار کی جائے گی۔ کسی کے گھر بیٹھ رہنا چاہے تو فکرے کسے جائیں گے۔ اس کے علاوہ امراؤ جان طوائفوں کے گھر بیٹھ رہنے کے نتائج سے بھی بخوبی واقف ہے۔ امراؤ جان نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ کتب بینی اور اخبار بینی اس کے علم و آگہی اور تجربات کو جلا بخشتی ہے اور مذاقوں کی محفل میں اس کی قدردانی کا سبب بنتی ہے۔ صوم و صلوات کی پابندی کردہ گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ اس کی صاف گوئی ہماری ہمدردی وصول کرتی ہے۔ بسم اللہ جان یہ بھی اس ناول کا کردار ہے، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ یہ ایک شوخ کردار ہے۔ بسم اللہ جان شوخی، شرارت اور رنڈی پن بسم اللہ جان کی سیرت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ وہ اپنے پیشے میں امراؤ جان اور خورشید جان سے مقابلتاً اس لیے زیادہ کامیاب ہے کہ وہ اپنی اصل حیثیت سے واقف ہے۔ وہ سچی محبت کر کے خورشید جان کی طرح
دھوکہ کھانا نہیں جانتی۔ امراؤ جان نے سچ کہا ہے کہ بسم اللہ جان کو عشق بازی میں بڑا ملکہ تھا۔ انسان تو انسان، فرشتہ ان کے جل سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ہزاروں ان کے عاشق تھے اور وہ ہزاروں پر عاشق تھی۔ خود غرضی، ستم ظریفی، عیاری، وعدہ شکنی اور ابن الوقتی کا دوسرا نام بسم اللہ جان ہے۔ وہ نواب چھبن جیسے سچے اور کھلے ہاتھ عاشق سے اسی وقت تک دل لگا سکی جب تک وہ اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہے اور ناز برداریاں اٹھاتے رہے۔ اسے نواب کے کلاش ہونے کا غم نہیں، اگر فکر ہے تو یہ کہ حسنوں کے ہاتھوں جھٹکے ہوئے کڑے کی جوڑی لگ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی جب کہ نواب خانم کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر جا رہے ہیں، وہ بے قرار ہو کر پوچھتی ہے کہ اچھا تو اس کڑے کی جوڑی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور نواب کے غرقاب ہونے کی خبر سن کر ٹسوے بھی نہیں بہاتی، بلکہ ان کا خون خانم اور بڑے نواب پر تھوپ کر خود کو بری الذمہ سمجھتی ہے۔ میں تو سچ کہوں اماں جان کی گردن پر ان کا خون ہوا، خدا غارت کرے بڑے نواب کو نہ ان کو جائیداد سے بے دخل کرتے نہ اپنی جان دیتے۔ ممکن ہے اگر خورشید جان ہوتی تو رو رو کر اپنی جان دے ڈالتی، لیکن بسم اللہ جان کے لیے یہ کوئی بڑا سانحہ نہ تھا۔ ایسے واقعے تو ہوا ہی کرتے ہیں۔ بسم اللہ جان خورشید جان کی طرح منہ لٹکائے بیٹھی نہیں رہتی، بلکہ ہر آنے والے کی جیب اور حوصلے کا صحیح اندازہ لگا کر خوش آمدید کہتی ہے۔ آنے والوں میں 70 سالہ مولوی صاحب ہوں یا انہی کے جواں سال بیٹے، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایسی سادہ لو طوائف نہیں جس کے سامنے بات بنائی جا سکے۔ وہ اپنے ہر عاشق کی نقل و حرکت کی خبر رکھتی ہے اور باوقت ضرورت تادیب بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ایک عاشق کی خبر اس طرح لیتی ہے: جی ہاں، آپ ایسے ہی سعادت مند ہیں، مجھے یقین ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ببن کی چھوکری پر آپ فریفتہ ہیں اور رات کو وہیں کی دربارداری ہوتی ہے۔ مجھے سب خبریں ملتی ہیں اور ہم سے فکرے ہوتے ہیں کہ والد کی طبیعت علیل تھی۔ بسم اللہ جان سیڈسٹ ہے، اسے عاشقوں کے دلوں کو مسلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ 70 سالہ عاشق کو نیم کے درخت پر اس قصور کی سزا میں چڑھا دیتی ہے کہ انہوں نے بندریا کو زور سے جھٹک دیا تھا اور لاٹھی بھی دکھائی تھی۔
اتنا ہی نہیں، وہ اپنی ماں کی دل آزاری سے باز نہیں آتی۔ بسم اللہ جان اور امراؤ جان کی سیرت میں بڑا فرق ہے۔ جہاں امراؤ جان احسان مندی کی بنا پر ڈاکو فیضو کو اس کا ساتھ دے سکتی ہے، وہاں بسم اللہ جان احسان ناشناسی کے سبب جاتے ہوئے نواب چھبن صاحب کو روکتی بھی نہیں۔ جہاں امراؤ جان فرمائش کرنے میں حجاب محسوس کرتی ہے کہ کہیں وار خالی نہ چلا جائے اور شرمندگی اٹھانی پڑے، وہاں بسم اللہ جان اپنے عاشق کا استقبال ہی تقاضوں سے کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں۔ واہ صاحب اس دن کے گئے آج آپ آئے، واہ صاحب اس دن کے گئے آج آپ آئے، لے بس اب ٹہلیے، میں ایسی آشنائی نہیں رکھتی۔ اور وہ لال تاکی گرنٹ کے تاکے کہاں ہیں، اسی سے تو آپ نے منہ چھپایا ہے۔ جہاں امراؤ جان گوہر مرزا جیسے سفلہ طبیعت انسان، جھوٹ بولنے والے انسان تھے، راشد علی جیسے دہقانی، سلطان صاحب جیسے بامذاق نواب، محمود علی خان جیسے کم ظرف نواب، فیض علی جیسے ڈاکو اور اکبر علی خان جیسے جالیہ کے ساتھ نباہ کر سکتی ہے، وہاں بسم اللہ جان عاشق تو درکنار اپنی ماں کے ساتھ بھی وفا نہ کر سکی۔ امراؤ جان کا بیان ہے کہ بسم اللہ نے ان کو بہت آزار دیے، اس لیے انہیں نفرت سی اس سے ہو گئی تھی۔ بسم اللہ جان کی سیرت کی نبض ایک اس کے شوق اور فطری مکالموں کی وجہ سے متحرک ہے۔ بسم اللہ جان اور حسنوں کے درج ذیل مکالمے سے بسم اللہ جان کی شوخی، شرارت، بے مروتی، عیاری اور رنڈی پنے کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ مکالمے دیکھیے آپ۔ بسم اللہ: غریب آدمی ہو، یہ نہیں کہتے کہ نواب کی دولت کاٹ کے گھر میں بھر لی اور پھر ہم سے غریبی بیان ہوتی ہے۔ ایسے غریبوں کو تاؤ تو 9 من چربی سے کم نہ نکلے۔ اب آگے دیکھیں حسنوں کیا کہتی ہے۔ حسنوں: ہیں تم تو ایسا نہ کہو، وہ نواب کے پاس تھا ہی کیا جو میں گھر میں بھر لیتا؟ کیا میری والدہ صاحبہ کے پاس کچھ کم تھا؟ بسم اللہ: آپ کی والدہ صاحبہ بوا فرخندہ نواب سرفراز محل کی خاصہ والیوں میں تھی نا؟ حسنوں جھینپ کر: وہ کوئی بھی ہوں، جب مری ہیں تو کوئی 4000 کا زیور چھوڑ کے مری ہیں۔ بسم اللہ: وہ آپ کی بیوی کے یار کے ساتھ نکل گئیں، آپ کے پلے کیا پڑا؟ میرے آگے ذرا شیخی نہ بگھاریے، مجھے رتی رتی آپ کا حال معلوم ہے۔ بسم اللہ جان کے متعلق ڈاکٹر آدم شیخ کی رائے بڑی صائب ہے موصوف کے الفاظ میں۔
اس کی رگوں میں فیض آباد کے شریف جمعدار یا بسواڑے کے رئیس زمیندار کا شریف خون نہیں ہے۔ عیاش نوابین نے خانم کی جھولی میں جو کچھ ڈال دیا وہی اس نے بسم اللہ کی شکل میں لوٹا دیا۔ مکاری، موقع پرستی اور طوطا چشمی کے جراثیم اودھ کے انہی مٹتے ہوئے نوابین نے اس کے بدن میں داخل کیے تھے۔ بسم اللہ کی شخصیت اور سیرت جیسی بھی ہو اسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، یہی اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔